حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آقائے نامدار مدنی تاجدار ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا فرمایا ہے جس کے دونوں بازوؤں کا درمیانی فاصلہ مشرق اور مغرب کو گھیرے ہوئے ہے۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا فرشتہ پیدا فرمایا ہے جس کے دونوں بازو، یہ جو دونوں کندھے ہوتے ہیں، وہ اتنے پھیلے ہوئے ہیں کہ مشرق اور مغرب اس میں سما جائے، یعنی اتنا فاصلہ ہے۔ مشرق اور مغرب کے درمیان جتنا فاصلہ ہوتا ہے پورب اور پچھم کا، اتنا فاصلہ دونوں بازوؤں کے درمیان ہے۔ اور اس فرشتے کا سر زیر عرش اعظم ہے، یعنی عرش اعظم جہاں اوپر ہے، عرش اعظم کے نیچے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ اس فرشتے کی لمبائی کتنی ہوگی اور اس فرشتے کی چوڑائی کتنی ہوگی، کہ جس کا مشرق اور مغرب جتنا یہ دونوں بازوؤں کے درمیان فاصلہ ہے، تو آپ اندازہ لگائے کہ اللہ نے ایک ایسا فرشتہ پیدا فرمایا جس کے دونوں بازوؤں کا درمیانی فاصلہ مشرق اور مغرب کو گھیرے ہوئے ہے، اور اس کا سر عرش اعظم کے نیچے ہے، اور دونوں پاؤں اس فرشتے کے تحت الثری میں ہے، زمین کے سب سے نچلے والے حصے میں، اس کو بولتے ہیں تحت الثری۔ اب جس کے پاؤں تحت الثری میں اور سر عرش اعظم پر، عرش اعظم کے نیچے یعنی عرش اعظم تک، تو آپ اندازہ لگاؤ وہ فرشتے کی لمبائی کا عالم کیا ہوگا اور اس فرشتے کی چوڑائی کا عالم کیا ہوگا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور اللہ کے لیے یہ بات کوئی بڑی نہیں ہے، اس طریقے کا فرشتہ پیدا کرنا اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کن فیکن کا مالک ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کن فیکن۔ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی چیز کو کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کوئی پلان یا کوئی اسٹرکچر یا کوئی انجینئر اس کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کن، ہو جا، فیکن، تو ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کے لیے فرماتا ہے کن، ہو جا، فیکن، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اب اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا فرشتہ پیدا کرے، اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جیسا کہ آیت الکرسی میں بھی اللہ کی ذات کبریائی کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اور اس کے قبضہ و اختیار میں لوح و محفوظ، کرسی، یہ ساری چیزیں اللہ کے قبضہ و اختیار میں ہے، اور یہ ساری چیزوں کو قبضہ و اختیار میں رکھنا اللہ حی اور قیوم ہے۔ حی اور قیوم اسے بولتے ہیں جو خود زندہ ہے اور دوسروں کو زندہ رکھنے والا، اور قیوم بولتے ہیں جو خود قائم ہے اور دوسروں کو قائم۔ آج ہم اور آپ جو زندہ ہے، جو قائم ہے، یہ کون ہے؟ کس نے رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ ہم اپنی طاقت پہ یا ہمارے بلبوتے پر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے دونوں پاؤں تحت الثری میں ہیں، روئے زمین پر آباد مخلوق کے برابر، جتنی بھی مخلوق ہے روئے زمین پر، روئے زمین پر جتنی مخلوق آباد ہے اس کے برابر اس فرشتے کے پیر ہے۔ کتنے پیر ہوں گے آپ اندازہ لگاؤ، مخلوق کو ہم گن نہیں سکتے، تو گویا فرشتوں کے پیر، اس فرشتے کے پیروں کو بھی ہم گن نہیں سکتے۔ میری امت میں سے جب کوئی مرد یا عورت، میرے آقا فرماتے ہیں میری امت میں سے جب کوئی مرد یا عورت مجھ پر درود پڑھتے ہیں تو اس فرشتے کو اذن الہی ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے، اس فرشتہ کو اذن الہی ہوتا ہے کہ وہ عرش کے نیچے بحر نور میں غوطہ زن ہو۔ عرش اعظم کے نیچے ایک سمندر ہے،
और किस चीज़ का समंदर है? नूर का समंदर। उस समंदर का नाम है बहरे नूर। क्या नाम है? नूर का समंदर। तो अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है कि फरिश्ते इस समंदर में तू गोता लगा, जिसको हमारी भाषा में आप कह सकते हो डुबकी लगा। क्या कहते हैं? गोता लगा। वो फरिश्ता अल्लाह के हुक्म से बहरे नूर में गोता जन होता है और वो गोता लगाता है, और बाहर निकलकर जब वो अपने बाजुओं को, अपने परों को झाड़ता है तो उसके परों से जिस कदर कतरे टपकते, जाहिर बात है नूर के समंदर में जाएगा फरिश्ता और बाहर आएगा, अपने परों को झाड़ेगा तो उससे वो नूर पानी टपकेगा, पानी के कतरा टपक नहीं है। तो कहते जिस कदर उसके बाजुओं से कतरे टपकते हैं, उसमें से हर कतरे से अल्लाह ताला एक फरिश्ता पैदा फरमाता है। अल्लाह की शान देखे आप कि हर कतरे से अल्लाह एक फरिश्ता पैदा फरमाता है। जब वो फरिश्ता पैदा फरमाता है जो कयामत तक, अब वो जितने फरिश्ते पैदा होते जो कयामत तक उस दुरूद पढ़ने वाले के लिए दुआएं मगफिरत करते। अब सरकार पर दुरूद पाक पढ़ने का आप सिला तो देखें। इसमें सिर्फ ऐसा नहीं कि दुरूद पाक का सवाब बताया, बल्कि ये भी बताया जा रहा है कि मेरे बंदो, मैं मेरे महबूब से इतनी मोहब्बत करता हूँ, मेरे हबीब से मैं इतनी मोहब्बत करता हूँ, अगर तुम एक बार मेरे हबीब पर दुरूद भेजोगे तो एक फरिश्ता में ऐसा पैदा करते जो कयामत तक तुम्हारे लिए दुआएं मगफिरत करता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आप तमामी हजरात को कसरत से सरकार की बारगाह में दुरूद व सलाम पेश करने की तौफीक अता फरमाए। चैनल फैज़ान पंजतन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन को दबाएं।